فاتحہ. اسے تھوڑا سا اوپر کریں کھول کے اس کو. بس 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 کس دیں اور کسے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین. خاتم النبیین شفیع المذنبین. رحمت للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات. ابھی آپ نے ایک مکمل مجلس اور خطاب سماعت فرمایا ہے جس میں کئی اس وقت کے حالات اور موضوعات کے سلسلے سے گفتگو کی گئی. ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ دونوں مہینے ایسے ہیں کہ جس میں امامت ہی سے آغاز ہے اور امامت ہی پر اختتام ہے. پہلی رجب سے اگر آپ دیکھیں گے 15 شعبان المعظم تک تو بہت سی تاریخ امامت سے منسوب ہیں، اور ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید میں وہ آیت بھی امامت ہی سے منسوب ہے. میں اپنے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ تو بہرحال بہتر جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جس حکمت کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اللہ دنیا میں انبیاء اور مرسلین کو بھیجے، اللہ کی اسی حکمت کی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کے بعد دنیا میں ائمہ کو بھیجے. اسی کو اور آگے بڑھا لیجئے. ہم امامت کو
حکومت سے بڑا عہدہ مانتے ہیں، یعنی ہم امامت کے لیے حکومت کو ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام تخت پہ نہیں ملے گا، اللہ کے انتخاب میں ملے گا۔ اسی لیے ہم امامت کے سلسلے سے، میری طرف متوجہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر امامت کے سلسلے سے اس بات کے قائل ہیں کہ امامت حکومت سے اتنا بڑا روحانی اور معنوی منصب ہے کہ ابراہیم کے پاس نبوت بھی تھی، ابراہیم کے پاس رسالت بھی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا، اور ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جب ابراہیم نے اس منصب کا تقاضا اپنی نسل کے لیے فرمایا تو اللہ نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ آپ نے شاید توجہ نہیں دی، اللہ نے قرآن میں امامت کو اپنا عہدہ کہا ہے، اللہ نے قرآن میں امامت کو اپنا عہدہ کہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ امامت اللہ کا عہدہ ہے تو اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے امام بنائے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم چاہے جسے امام تسلیم کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، آپ چاہے کتنے بھی سست بیٹھیں، کتنے بھی اداس بیٹھیں، میں آپ کے چہرے پہ 1 گھنٹے سے پہلے رحم کرنے والا تو نہیں ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ جب آ گئے ہیں تو پورے ہی آ جائیے۔ 1 گھنٹہ تو بیٹھنا ہی پڑے گا، تو جب آ گئے ہیں تو پورے ہی تشریف لے آئیے، باہر کے بارے میں نہ سوچیں، اب مجلس کے بارے میں سوچیں جب مجلس میں آ گئے ہیں۔ پورے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بدن آ گیا ہے ایسے ہی ذہن بھی آ جانا چاہیے مجلس۔ تو تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں، میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں دلی سے آیا ہوں، آپ کو 2 گز بڑھنا ہے، بس 2 گز آنا ہے، میں تو دلی سے آ گیا آپ کے درمیان، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ مل جل کے بیٹھ جائیں، مسائل بہت سارے ہوتے ہیں مجلس میں، ذاکر کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، سامعین کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، منتظمین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب منتظمین بھی اتنے شان و شوکت کے ساتھ مجالس برپا کرتے ہیں اور آپ تشریف لاتے ہیں، جانے میں بھی خرچ ہے، آنے میں بھی خرچ ہے، تو تھوڑا سا یہاں خرچ ہو لیجئے گا تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر بس آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، آنکھیں کھلا رکھنا ہے۔ میں جانتا ہوں وقت بڑا کٹھن اور دشوار ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر آنکھیں کھلی رکھیں گے تو پھر میرا وعدہ ہے میں آپ میں سے کسی کی آنکھ بند نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ ہی کی مرضی ہو جائے تو الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کریں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ میرے، بات پہنچتی رہے تو بس مجھے اتنا بتاتے رہیے کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ داد یا سبحان اللہ یا الحمدللہ نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی شاعر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ذاکر یا شاعر کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب ذاکر یا شاعر کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے تو بلا وجہ چیخنے لگتا ہے، پھر آپ باہر نکل کے کہتے ہیں یار مولانا بہت چیخ رہے تھے۔ وہ مولانا چیخ نہیں رہے تھے، آپ چکھوا رہے تھے مولانا کو۔ تو مولانا کو بتاتے رہیے کہ ان کی بات پہنچ رہی ہے تو وہ نہیں چیخیں گے، آرام آرام سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھنے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب موضوع آپ کے ذہن تک پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ، اب محسوس فرمائیں گے یہاں سے اور پوری طریقے سے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو میں نے کیا عرض کیا، امامت کو ہم حکومت سے بڑا عہدہ مانتے ہیں۔ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جملے کی قدر کریں گے، شعراء بیٹھے ہیں جملے کی قدر کریں گے، ذاکرین کو سننے والے افراد بیٹھے ہیں جملے کی قدر کریں گے۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ ہم
امامت کے لیے کسی تختے کو ضروری نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں مانتے کہ امامت تخت یا تاج میں مقید ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ امام جہاں بیٹھ جاتا ہے وہیں سے حکومت کرنے لگتا ہے. اگر تخت پہ بیٹھے وہاں سے حکومت کرے گا، مسند پہ بیٹھے وہاں سے حکومت کرے گا، کسی دن آ کے بوریے پہ بیٹھ جائے تو وہاں سے بھی حکومت کرنے لگے گا. امامت ہر جگہ حکومت کرتی ہی ہے، امام ہر جگہ حاکم ہوتا ہی ہے. اب اسی بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا لیجئے. ہم یہ مانتے ہیں، میں سب کی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر حکومت امام کے علاوہ کہیں اور نظر بھی آئے تو وہ اصل میں حکومت نہیں ہے. توجہ، اب وہ کیا ہے میں بتانے جا رہا ہوں. اگر امامت کے علاوہ کہیں اور حکومت نظر بھی آ رہی ہے تو وہ حقیقت میں حکومت نہیں ہے. کیا ہے بتانے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وفات رسول کے بعد، حادثہ ثقیفہ ہونے کے بعد، جب مولا کائنات سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا علی، میں خود نہیں بنا، مجھے تو بنا دیا گیا تھا. علی نے فرمایا کہ جب تم بننا نہیں چاہتے تھے تو کس میں ہمت تھی جو تمہیں بنا دیتا؟ بنے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں میری نظر میں رسول کی وہ حدیث تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی. میری امت کسی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی. اب جواب سنیے گا مولا کا. جیسے انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں رسول کی وہ حدیث تھی کہ میری امت کسی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی، تو مولا نے فرمایا کیا میں امت میں سے نہیں تھا؟ بھئی میں بھی تو اسی امت میں سے تھا کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی. آگے مولا نے فرمایا چھوڑو، ایمانداری سے بتاؤ خدا کی قسم کھا کر کہ رسول کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا میں تھا یا تم تھے؟ انہوں نے کہا آپ تھے. کہ قسم کھا کر بتاؤ رسول کی جگہ بستر رسول پر سو کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر رسول کی جان بچانے والا میں تھا یا تم تھے؟ انہوں نے کہا آپ تھے. کہ قسم کھا کر بتاؤ حدیث رسول کی روشنی میں غدیر کے میدان پر مولا ہونے والا میں تھا یا تم تھے؟ کہا آپ تھے. کہ قسم کھا کر بتاؤ آیہ ولایت میری شان میں نازل ہوئی کہ تمہاری شان میں نازل ہوئی؟ کہا آپ کی شان میں نازل ہوئی. کہ قسم کھا کر بتاؤ آیہ تطہیر میری شان میں نازل ہوئی کہ تمہاری شان میں نازل ہوئی؟ کہا آپ کی شان میں نازل ہوئی. کہ قسم کھا کر بتاؤ بعد نزول آیہ تطہیر جہنم سے دوری کی دعا رسول نے تمہارے لیے کی تھی یا میرے لیے کی تھی؟ کہا آپ کے لیے کی تھی. کہ قسم کھا کر بتاؤ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں فتح میں ہوں یا تم ہو؟ کہا آپ ہیں. کہ ایمانداری سے بتاؤ خیبر کے میدان میں رسول نے علم تمہیں دیا تھا کہ مجھے دیا تھا؟ کہ آپ کو دیا تھا. کہ خندق کے میدان میں امر کو مان کر مسلمانوں کو عزت میں نے بخشی تھی یا تم نے بخشی تھی؟ کہ آپ نے بخشی تھی. کہ جنت میں اللہ نے جسے اڑنے کے لیے پر عطا کیے ہیں وہ میرا بھائی ہے یا تمہارا بھائی ہے؟ کہ آپ کا بھائی ہے. کہ فاطمہ کے لیے رسول نے جسے منتخب فرمایا وہ میں ہوں یا تم ہو؟ کہ آپ ہیں. جنت کے جوانوں کے سرداروں کا باپ میں ہوں یا تم ہو؟ کہ آپ ہیں. رسول کے وقت آخری وقت میں موجود تھا یا تم موجود تھے؟ کہ آپ موجود تھے. رسول کے قرض کی ادائیگی میں نے اپنے ذمہ لی ہے یا تم نے اپنے ذمہ لی ہے؟ کہ آپ نے اپنے ذمہ لی ہے. اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے داد چاہوں گا. آگے مولا نے فرمایا کہ قسم کھا کر ایمانداری سے بتاؤ کہ رسول نے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے کعبے کو بتوں سے میرے ذریعے خالی کرایا یا تمہارے ذریعے خالی کرایا؟ کہ آپ کے ذریعے خالی کرایا. کہ مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا رسول نے جس کا دروازہ کھلا رکھا وہ میرا دروازہ تھا یا تمہارا دروازہ تھا؟ کہ آپ کا دروازہ تھا. کہ قسم کھا کر ایمانداری سے بتاؤ رسول نے جس کے نسل کی ذمہ داری لی ہے کہ مجھ سے لے کر آدم تک سب کے سب نکاح سے ہیں وہ میں ہوں یا تم ہو؟ کہ آپ ہیں. کہ یا علی جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں مجھے مہلت دیجئے کہ میں ان باتوں پر غور کر سکوں. توجہ دیجئے گا عزیزو. علی نے کہا جا میری طرف سے تجھے مہلت ہے، جا میری طرف سے تجھے مہلت ہے، جا میری طرف سے تجھے مہلت ہے. یعنی علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو انہیں ملی تھی مہلت تھی اس لیے ختم ہو گئی، جو ہمیں ملی تھی امامت تھی آج تک باقی ہے.
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھئی جو انہیں ملی تھی وہ مہلت تھی، اس لیے ختم ہو گئی۔ جو ہمیں ملی وہ امامت ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی باقی رہے گی۔ اس کا مطلب اب ہمارے یہاں رسول کے بعد دو نظریے ہوئے۔ ایک نظریہ جس نے امامت کو حکومت میں تلاش کیا، ایک نظریہ جس نے امامت کو اللہ کے انتخاب میں تلاش کیا۔ یہ حکومت والا ہی نظریہ تھا جو رسول کے بعد پہلے حاکم کو یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو علی سے فدق لے لو، اس لیے کہ دنیا دولت کی غلام ہے۔ فدق علی سے چھن کر تمہارے پاس آ جائے گا تو دنیا تمہاری طرف آ جائے گی۔ یہ حکومت والا نظریہ تھا جس نے حقوق اہل بیت کو اہل بیت سے دور کیا، دور رکھا۔ فدق آ گیا ان کے پاس۔ اب فدق میرا موضوع نہیں، میرا موضوع امامت ہے، لیکن درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں۔ فدق معلوم ہے کتنا بڑا علاقہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں فدق دے دوں، تم اس کی حد بتا دو۔ امام نے کہا میں بتا بھی دوں تو دے نہیں پائے گا۔ کہا نہیں بتاؤ، میں دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا فدق کی ایک حد ترکیہ سے ملتی ہے، ایک حد افریقہ سے ملتی ہے، ایک حد سمرقند سے ملتی ہے، ایک حد سیف البحر سے ملتی ہے۔ کتنی حدیں ہو گئی؟ سیف البحر ارمنستان میں 4۔ پہلی حد ترکیہ، دوسری حد افریقہ۔ ترکیہ اور افریقہ کو ہی اگر سرچ کریں آپ گوگل پر تو 8000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ 8000۔ چاروں حدیں جوڑ دی جائیں تو 16000 کلومیٹر کا رقبہ ہے فدق کا۔ کتنا بڑا رقبہ ہے؟ 16000۔ اگر حضور کا آدھے پر بھی معاہدہ ہوا تھا تو شہزادی فاطمہ تنہا اور اکیلی 8000 کلومیٹر کی مالکہ تھیں۔ کتنی؟ اب جگائیے گا اپنے ذہنوں کو اور طبیعتوں کو، جملہ جب تک یاد رکھے عقیدے کی گردن میں تعویذ بنا کے لٹکائے رکھیے گا، اور جب بھی یاد آئے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پوری قوت سمیٹ لیجئے گا، پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتے ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی فاطمہ کے حق کے لیے بلند ہوں گی۔ اب جو جتنی بلندی سے شہزادی کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا۔ پوری توجہ۔ کیوں بتائی میں نے یہ حد؟ اس لیے کہ دنیا آج ہم سے کہتی ہے کہ 4 ہی پیڑ تو تھے۔ بھئی 4 ہی پیڑ تو تھے، اگر 4 ہی پیڑ تھے تو آپ ہی دے دیتے۔ 4 ہی پیڑ تھے تو آپ ہی دے دیتے۔ 4 پیڑوں کے لیے قیامت تک لعنتیں کھانا کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ 4 پیڑوں کے لیے قیامت تک لعنتیں کھانی ہیں آپ کو؟ کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ تو 2 نظریے ہیں، ایک وہ جس نے امامت کو اللہ کے انتخاب میں تلاش کیا، ایک وہ جس نے امامت کو تخت و تاج پہ تلاش کیا۔ اب آئیے، رسول نے جاتے جاتے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ہمیں رسول نے ہماری اوقات بھی بتائی، حیثیت بھی بتائی، ذمہ داری بھی بتائی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنا امام کو پہچاننا ہمارا کام ہے۔ اب آئیے، ہمیں پہچاننا امام کو، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے
کہ امام کسے ہونا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ امام کسے نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نہیں ذہن میں رکھیں گے تبھی تو امامت کی طرف چل پائیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آئیے، لغت میں امام کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ کون ہے لغت میں امام؟ جس کی، اب میں یہاں سے بتانے جا رہا ہوں کسے امام ماننا ہے اور کسے امام نہیں ماننا۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ، بہت خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ لغت میں جس کی اطاعت کی جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ توجہ، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب قرآن نے بتایا نہ کافر کو امام ماننا ہے نہ منافق کو امام ماننا ہے۔ اللہ کا جو انکار کرے وہ کافر، رسول کی رسالت کا جو منکر ہو وہ کافر۔ یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی؟ تو انہیں بتا دیجئے جنگ احد ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون میرے رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون میرے رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ ساری بات میں نے کہہ دی، اللہ جانے کون رہ گیا کون پیچھے چھوٹ گیا۔ بھئی بات تو قرآن نے ساری بتا دی نا کہ جو رسول کا ساتھ دے وہ مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق۔ لغت نے بھی بتایا کہ منافق کی اطاعت نہ کرنا، قرآن نے بھی بتایا منافق کی اطاعت نہ کرنا، یعنی منافق کو امام نہ ماننا۔ اور قرآن نے تعارف پیش کیا جو رسول کا ساتھ دے وہ مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑے منافق۔ لغت اور قرآن کو ملا لیجئے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب عقیدوں کی کسی بھی چوراہے اور کسی بھی گلی اور کسی بھی شہر اور کسی بھی نکڑ اور کسی بھی گاؤں میں کھڑے ہو کے آپ سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اترا کے کہہ سکتے ہیں، بل کھا کے کہہ سکتے ہیں، لہرا کے کہہ سکتے ہیں، سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جسے ہم امام مانتے ہیں بتاؤ اگر کسی میدان سے بھاگا ہو، اور جسے آپ امام مانتے ہیں بتائیے اگر کسی میدان میں رکا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اب آئیے، امام کے پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے، امام کے دوسرے معنی جو دو کو ملائے، یعنی وسیلے کو امام کہتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہما لب امام مبین۔ قوم شعیب اور قوم لوط، یہ دو نبیوں کی قومیں، ان کے گاؤں الگ الگ تھے۔ قوم شعیب الگ گاؤں میں رہتی ہے، قوم لوط الگ گاؤں میں رہتی تھی۔ ان دونوں گاؤں کے کو جو راستہ ملاتا ہے، ان دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے، اس راستے کو قرآن نے امام کہا ہے۔ انہما لب امام مبین، ان دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے اس کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ امام۔ رسول نے قرآن کی ہر آیت پہ عمل کر کے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کی منزل یہ ہے، اس کا مصداق یہ ہے۔ کیا رسول نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا ہوگا کہ جو دو کو ملائے وہ امام ہوتا ہے؟ معراج اسی لیے منعقد ہوئی تاکہ پتہ چل جائے کہ جو دو کو ملاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ توجہ عزیزو، جو دو کو ملائے اسے امام کہتے ہیں۔ جو حدیث اصول کافی میں جس طرح لکھی ہے میں اسی طرح آپ کو سنا دے رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ حدیث سن کر
جس کے دل کو ولایت علی کی خنکی کا احساس ہو، اس کی آوازوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دل میں ولایت علی کی خنکی کا اثر کہاں تک ہوا ہے۔ رسول سے سوال کیا معراج سے واپسی کے بعد، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ رسول نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں پردے کے قریب پہنچا تو مجھے ایک آواز آئی، میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا تھا ولایت علی کی ٹھنڈک کا جس کے دل کو احساس ہو مجھے پوری طاقت سے بتائے گا۔ کیا سوال کیا؟ کیا علی بھی یہی ہیں؟ اللہ نے پلٹ کے جواب دیا کہ ہاں علی بھی یہی ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کہ نہیں، بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہ پھر پروردگار علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا پروردگار کا، جس کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ جس کے دل کو ولایت علی کی ٹھنڈک کا احساس ہو پوری طاقت سے بتائے گا۔ جیسے ہی نبی نے سوال کیا پروردگار علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے، اللہ نے پلٹ کے جواب دیا ہے میرے حبیب، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ سلامت رہیے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لہجے میں بات کروں کہ جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، شاعری میں ایک تکیہ کلام ہوتا ہے شاعروں کا، ظفر اعظمی صاحب بیٹھے ہیں، پورے ہندوستان میں شہرت رکھتے ہیں۔ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے شاعروں کا کہ زبان کا شعر سنیے، زبان کا۔ اب میں آپ کو خطابت میں زبان کا جملہ سنا رہا ہوں، جس کی زبان کو بھی چاشنی کا احساس ہو وہ احساس مجھے کھل کے بتائے گا۔ توجہ ہی نہیں دیا آپ نے۔ بھئی اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جس کا جتنا عرفان کا قد اس کا سوال بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ لگا ہوا ہے شامیانہ، ایک سوال یہ کرے گا کہ یار یہ نیچے کو کیوں ہو رہا ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ آپ نے جو عصا لگایا ہے، ڈنڈا، یہ غلط جگہ لگا دیا، ایسے بیچ میں کر دیتے۔ مثلا وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے کہ نیچے گر رہا ہے، اس نے باطن کو دیکھا کہ گر کیوں رہا ہے۔ جس کا جتنا عرفان اس کا اتنا بڑا سوال۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کس زبان میں بات کی، سلمان نے سوال کر لیا کہ کیا بات کی۔ واقعات تو بدلے نہیں جا سکتے، واقعہ آپ کا چاہے 1000 بار کا سنا ہوا ہو، جب بھی پڑھا جائے گا ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ واقعہ آپ کا 1000 بار کا سنا ہوا ہے، لیکن آج بھی ایسے ہی سنیے گا جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ سلمان نے کیا سوال کیا، کیا بات کی؟ نبی نے پلٹ کے جواب دیا کہ باتیں تو بہت ساری کی، مگر ان میں ایک بھی ایسی ہے نہیں جو تمہیں بتا سکوں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ تمہارا ہاضمہ خراب ہے، مجھ سے سنو گے کہیں اور جا کے بتا دو گے۔ سلمان نے کہا حضور وعدہ ہے کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ کہ کسی سے نہیں بتاؤ گے؟ کہ کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ کہ بالکل کسی سے نہیں بتاؤ گے؟ کہ نہیں کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ تو سنو،
اللہ نے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا لَوِ اسْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ کبھی دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ سلمان نے سنی، پہنچ گئے، بستر پہ پہنچے، رات کا سناٹا، کروٹیں بھی بڑھ رہی ہیں، بستر کی سلوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں، دور دور تک نیند کا نام و نشان نہیں، بات ایسی ہے کہ ہضم ہو نہیں رہی، وعدہ کر لیا ہے کہ کسی کو بتائیں گے نہیں، کرے تو کیا کریں؟ باہر نکلے گلی میں، ایک اندھا کنواں دیکھا، اس کے اوپر جا کے بیٹھے، ہاتھ مارا، اندھے کنویں تجھے پتا ہے رسول نے مجھ سے کیا فرمایا؟ تجھے کیا پتا ہوگا؟ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اندھے کنویں میں منہ ڈالا، آواز دی، رسول نے مجھ سے کہا کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ادھر سلمان پلٹے، ادھر کنویں کا مقدر پلٹا، اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے پھوٹے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ رات کا سناٹا، پتے سوکھے، ہوا چلی، ہوا اپنے دوش پہ پتوں کو اٹھائے اٹھائے، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر۔ لوگ اٹھے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، سامنا علی کے فضائل سے ہو گیا۔ جملے پہ توجہ دیجئے گا، اللہ جانے کس کی چھوٹی، جلن میں کس نے چھوڑ دی، پتہ لیے لیے لوگ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ یہ کیا؟ ہمیشہ خطابت نہیں، کبھی کبھی انداز بھی سننا چاہیے۔ یا علی، یا نبی اللہ یہ کیا؟ نبی نے پڑھنا شروع کیا کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان چونک کے اٹھے کہ جی یا نبی اللہ، کہ وعدہ کیا تھا تم نے کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا۔ جو مومن ہوتا ہے وہی عقل مند ہوتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا عقل مند اتنا بڑا مومن۔ سلمان کچھ زیادہ ہی عقل مند تھے، زیادہ بڑے مومن۔ اب عقل مندی دیکھیے گا، فراست دیکھیے گا، ذہانت دیکھیے گا، توجہ آخری فرق تک۔ کہ کسی سے نہیں بتایا، 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 کہ کہیں بھی نہیں بتایا۔ کہ حضور معاف کیجئے گا، کسی سے نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں۔ سلامت رہیے، کسی سے نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا۔ کہ بتایا کہاں؟ کہ جی اندھے کنویں سے کہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کہ غلطی کر دی، کہ اندھے کنویں سے برداشت ہی نہیں ہوا، اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مسکراتے مسکراتے سلمان کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ پھر میری کیا غلطی جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے؟ اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے، معراج کا یہ منظر۔ شاعری سنیے نا آپ نے، علامہ اقبال کے سنیے آپ چار مصرے۔ اے محوِ ثنائے تو زمان ہا، اے وہ علی زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے، اے یوسف کاروانے جان ہا، اے جانوں کے قافلے کے قافلہ سالار علی۔ بھئی جان کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس ہماری جان، آپ کے پاس آپ کی جان۔ جان کا مطلب جو سانس لیتا ہے، جو زندہ ہے، اس کے پاس جان ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا، جو بھی سانس لیتا ہے وہ مانے نہ مانے اس کا سردار علی ہے۔ جو بھی زندہ ہے وہ مانے نہ مانے اس کا سردار علی ہے۔ جگائیے گا طبیعتوں کو۔ علامہ اقبال آگے کہتے ہیں، اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر۔ بھئی ایک طرف واجب ہے، ایک طرف ممکن ہے،
درمیان میں علی ہے. اور کھل کے بیان کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ واجب الوجود، نبی ممکن الوجود، درمیان میں علی. علامہ اقبال نے یہی فرمایا جسے اللہ کے پاس جانا ہوگا اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جسے نبی کے پاس جانا ہوگا اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا. اور کھل کے بیان کروں تاکہ ذہن عرش کی بلندیوں تک پہنچ جائے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی. ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی. فرش پہ بیٹھ کے سمجھ میں نہ آ سکتا ہو تو عرش کی بلندی پہ چل کے دیکھ لو. پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں علی تھا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اب سن لیے ہیں 3 مصرے تو چوتھا بھی سن لیجئے. بڑا عظیم مصرع. اے تفسیر تو سورہ قرآن، اے وہ علی قرآن کے سورے جس علی کی تفسیر ہیں. صاحبان شعور سے پوری طریقے سے ساتھ چاہوں گا یہاں سے. اے وہ علی قرآن کے سورے جس علی کی، نہیں بدلے جذبات، نہیں بدلے عقائد، نہیں بدلی فکر، نہیں بدلا نظریہ. آج تک ہم نے کیا سنا؟ علی نے فلاں آیت کی یہ تفسیر کی، فلاں سورے کی یہ تفسیر کی. علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ نہ، علی نے آیت کی تفسیر نہیں کی، علی نے سورے کی تفسیر نہیں کی. ارے قرآن کے سورے تو خود علی کی تفسیر ہیں. اور کھل کے بیان کروں، مضمون پہلے ہوتا ہے کہ تفسیر پہلے ہوتی ہے؟ بول دیجئے جو بولنا ہو، میں ہوں یہاں بیٹھا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے مضمون بعد میں، پہلے مضمون ہوگا بعد میں تفسیر ہوگی. یعنی پہلے آیت آئے گی بعد میں تفسیر ہوگی، پہلے مضمون ہوگا بعد میں تفسیر ہوگی. جاگے گا عزیزو. علامہ اقبال نے کہا قرآن علی کی تفسیر ہے، قرآن علی کی تفسیر ہے، قرآن علی کی تفسیر ہے. اب میں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں، پھر کچھ سوال کروں گا، فوراً جواب دے دیجئے گا. آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک بشر وہ بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ علی سوئے پہلے کہ آیت پہلے آئی؟ بھائی علی سوئے پہلے، آیت بعد میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ علی چادر میں پہلے آئے کہ آیت پہلے آئی؟ علی چادر میں پہلے آئے، آیت بعد میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا مولا اللہ ہے، رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ علی نے انگوٹھی پہلے دی کہ آیت پہلے آئی؟ پہلے انگوٹھی دی، آیت بعد میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل، نعمتیں تمام، اللہ دین سے راضی. سوال میرا یہ ہے کہ نبی نے علی کو پہلے اٹھایا یا آیت پہلے آئی؟ پہلے علی کو نبی نے اٹھایا، آیت بعد میں آئی. علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی. علی چادر میں پہلے آئے، آیت بعد میں آئی. علی سوئے پہلے، آیت بعد میں آئی. اللہ جانے کیوں چپ بیٹھے ہیں آپ؟ بات میں نے ساری کر دی، یعنی آپ نے توجہ نہیں دی. کوئی قرآن کی آیت علی کے اٹھائے جانے کی تفسیر کر رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت علی کے انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت علی کے چادر میں آنے کی تفسیر کر رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت علی کے سونے کی تفسیر کر رہی ہے. یہی علامہ اقبال نے کہا علی اس لیے نہیں آئے کہ قرآن کی تفسیر بنے. ارے قرآن تو خود اس لیے نازل ہوا کہ علی کی تفسیر بن جائے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اب سیدھے یہاں سے اگر میدان غدیر کا منظر نظر آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا
لگنا چاہیے یہاں نہیں میدان غدیر میں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب علی اور قرآن دونوں برابر. کہیں اگر علی کو لینا ہو قرآن کو لے لیجئے, کہیں قرآن کی ضرورت ہو علی کو لے لیجئے, بات ایک ہی سی ہے. میں یہاں سے جا رہا ہوں, مثلاً ظفر صاحب نے مجھے کوئی امانت دی کہ پہنچا دیجئے گا دلی. ملاقات ہو جائے ہفتے بعد 10 دن بعد, یہ پوچھے کہ بھئی اب امانت پہنچا دی آپ نے, تو ہمارے لیے سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اگر ہمیں اپنے کو سچا ثابت کرنا ہو اور یہ ثابت کرنا ہو کہ ہم نے امانت پہنچا دی, سب سے آسان راستہ ہے کہ قرآن اٹھا لیجئے. توجہ ہی نہیں دیا آپ نے. قرآن اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امانت پہنچا دی. نہیں پہنچی بات, رسول کو بتانا تھا میں نے نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, زکوٰۃ پہنچا دی. رسول کو اٹھانا تھا قرآن, مگر رسول نے غدیر کے میدان میں قرآن کی جگہ دونوں ہاتھوں پہ علی کو اٹھا لیا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. محسوس فرما رہے ہیں علی اور قرآن دونوں ہم پلہ برابر, ہم وزن. اور نبی نے بھی جاتے جاتے یہی کہا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی؟ اللہ کی کتاب اور اہل بیت اور قرآن دونوں جدا نہیں ہوں گے, دونوں جدا نہیں ہوں گے. اور یہ بتایا بھی اہل بیت نے. علی نے پیدا ہوتے ہی پڑھ کے بتایا کہ نازل ہونے سے پہلے بھی جدا نہیں تھے. حسین نے نو کے نیزہ پہ بتایا کہ سر کٹنے کے بعد بھی جدا نہیں ہے. قرآن و اہل بیت دونوں برابر ہیں, دونوں جدا نہیں ہوں گے, الگ الگ نہیں ہوں گے, ایک ساتھ رہیں گے, ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. اور یہ قرآن کی عظمت ہے, قرآن کی بلندی ہے, قرآن کا وقار ہے, قرآن کی عزت ہے, قرآن کی اولویت ہے, قرآن کا مرتبہ ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی. میں نہیں فرما رہا ہوں بھیا, نبی نے فرمایا ہے کہ جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی. 7 پشتیں, پشت کدھر ہوتی ہے, آگے یا پیچھے؟ پیچھے. اس کا مطلب نبی نے فرمایا, توجہ, جو قرآن یاد کر کے سنائے نہ اس کا باپ جہنمی, نہ اس کا دادا جہنمی, نہ اس کا پردادا جہنمی. آگے کے رشتوں کا حساب آپ خود لگا لیجئے گا. یعنی نبی نے فرمایا جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. نبی نے فرمایا جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. ہمیں عالم اسلام سے شکایت اسی بات کی تو ہے کہ مسلمانوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا, تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی توریت بھی سنائے, زبور بھی سنائے, انجیل بھی سنائے, قرآن بھی سنائے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہیے, سلامت رہیے. محسوس فرما رہے ہیں کیا سنایا علی نے؟ توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید. محمد مہدی رضوی صاحب نے ابھی خوبصورت خطاب فرمایا آپ سے. میں مجلس میں آؤں فرش اعضا پہ, کوئی صاحب آ کے میرے کان میں کہیں کہ قبلہ ابھی جس موضوع پر مولانا نے مجلس پڑھی آپ بھی اسی موضوع پہ پڑھ دیجئے. اگر میں تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے پڑھتا ہوں تو میرے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بھئی آپ نے مجھے موضوع بتا دیا نا, جب موضوع مجھے بتا دیا تو میرے لیے آسان ہونا چاہیے.
اگر میں تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہوں تو میرے لیے آسان ہونا چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آگے کہیں گے قبلہ کل بھی اعظم گڑھ میں مثلاً ایک مجلس ہے، آنے والے کل فلاں مولانا خطاب فرمائیں گے، وہ جس موضوع پہ پڑھیں گے اسی پہ پڑھ دیجئے۔ میں اس کا چہرہ تھوڑی دیر تک گھور کے نہیں دیکھوں گا، کہاں سے چھٹ کے آ گیا، کس نے چھوڑ دیا۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گزرے ہوئے موضوع پہ پڑھنا آسان ہے، آنے والے موضوع کو پڑھنا آسان نہیں ہے۔ نہیں توجہ دی؟ نہیں پہنچی بات؟ علی کا معجزہ تک ذہن نہیں پہنچا؟ علی نے توریت پڑھ دی، آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی۔ علی نے زبور پڑھی، آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی۔ علی نے انجیل پڑھی، آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی۔ علی کا کمال یہ ہے کہ علی نے وہ قرآن بھی پڑھ دیا جو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ علی نے وہ قرآن بھی پڑھ دیا جو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں توجہ دی؟ علی نے قرآن پڑھا، قرآن کہاں ہے؟ آیا ہی نہیں ہے، ہوگا نازل۔ کیسے نازل ہوگا؟ جبرائیل آئیں گے، ایک کتاب نبی کو پکڑائیں گے، لیجئے سنا دیجئے، ایسے ہوگا نازل؟ کیسے ہوگا؟ بھئی کوئی واقعہ ہوگا، آیت آئے گی، قرآن بنے گا۔ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہوگا۔ آیت آئی نہیں ہے، آئے گی۔ قرآن بنا نہیں ہے، بنے گا۔ اور علی سنا رہے ہیں۔ پہنچی علی کے کمال تک، علی کے اعجاز تک۔ بھائی کوئی بستر پہ چین کی نیند سوئے گا، آیت آئے گی۔ کوئی غار میں ڈر کے روئے گا، آیت آئے گی۔ کوئی میدان میں ڈٹے گا، آیت آئے گی۔ کوئی میدان سے بھاگے گا، آیت آئے گی۔ بھاگے گا، بھاگا نہیں ہے۔ ڈٹے گا، ڈٹا نہیں ہے۔ سوئے گا، سویا نہیں ہے۔ روئے گا، رویا نہیں ہے۔ آیت آئے گی، آئی نہیں ہے۔ قرآن بنے گا، بنا نہیں ہے۔ علی سنا رہے ہیں۔ نہیں توجہ دی؟ علی سنا رہے ہیں۔ علی کا معجزہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بھئی قرآن کی ہر آیت نازل ہوئی ہے واقعے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے علی واقعہ دیکھ رہے ہیں، آیت سنا رہے ہیں۔ واقعہ دیکھ رہے ہیں، آیت سنا رہے ہیں۔ پوچھئے علماء سے، پوچھئے ذاکرین سے، پوچھئے خطبہ سے، پوچھئے مفسرین سے کہ قرآن نازل نہیں ہوا تو ہے کہاں؟ ہر کوئی یہی کہے گا اللہ کے ارادے میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کے ارادے میں۔ جو چیز اللہ کے ارادے میں ہے علی اسے سنا رہے ہیں تو موت کیوں آتی ہے؟ علی کے فضائل سناتے ہوئے، علی کے فضائل سنتے ہوئے، ارے کھل کے بولو نا۔ جہاں جہاں خدا دیکھ رہا تھا وہاں وہاں علی دیکھ رہے تھے۔ حیدری محسوس فرما رہے ہیں؟ جہاں جہاں خدا دیکھ رہا تھا وہاں وہاں علی دیکھ رہے تھے۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر جگہ ہے۔ اب جملہ سنیے، بار خاطر بھی ہو تو برداشت کر لیجئے گا اور محسوس فرمائیے گا۔ یہ سمجھیے کہ ابھی تک جتنی دیر کی بھی گفتگو ہے تمہید تھی اسی جملے کے لیے جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے جیسے سنا ماشاءاللہ جتنی بلندی پہ جا کے میں نے دیکھا، اب کتنی بلندی تک پہنچیں گے یہ بھی دیکھوں گا اس جملہ آپ تک پہنچانے کے بعد۔ توجہ، علی نے کیا پڑھا؟ قرآن۔ یہ آج تک مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ دنیا یہ کیوں کہتی ہے کہ علی نے قرآن پڑھا، علی نے قرآن پڑھا، علی نے قرآن پڑھا۔ امریکہ کس نے ڈھونڈا؟ کولمبس نے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ امریکہ کولمبس نے ڈھونڈا۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کیوں کہتی ہے کہ کولمبس نے امریکہ ڈھونڈا۔
ہمیں ڈھونڈنی ہے سوئی، تو ڈھونڈنے سے پہلے سوئی کا کھونا ضروری، کھونے سے پہلے سوئی کا وجود ضروری۔ جب کسی چیز کا وجود ہوگا تبھی تو ڈھونڈا جائے گا، وجود ہی نہ ہو تو ڈھونڈا کہاں سے جائے گا؟ بھئی امریکہ تھا کہاں جو کولمبس نے ڈھونڈا؟ قرآن تھا کہاں جو علی نے قرآن پڑھا؟ سمیٹ لیجئے گا طاقت کو، پہنچے بات تو بتائیے گا، برداشت نہ بھی ہو تو برداشت کرنے کی کوشش کیجئے گا، بات اتنی عظیم کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ عزیزو، بھئی دنیا یہ کہتی ہے کہ کولمبس نے امریکہ ڈھونڈا، علی نے قرآن پڑھا۔ قرآن تھا کہاں جو علی نے قرآن پڑھ دیا؟ امریکہ تھا کہاں جو کولمبس نے امریکہ ڈھونڈا؟ یہ مت کہا کیجئے کہ کولمبس نے امریکہ ڈھونڈا، یہ کہا کیجئے جو کولمبس نے ڈھونڈا وہ امریکہ بنا، جو کولمبس نے ڈھونڈا وہ امریکہ بنا۔ قرآن تھا کہاں جو علی نے قرآن پڑھا؟ یہ مت کہا کرو علی نے قرآن پڑھا، یہ کہا کرو جو علی نے پڑھ دیا وہ قرآن بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور سن لیجئے، جب قرآن کی گفتگو ہو ہی رہی ہے، قرآن کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، تو رسول نے فرمایا من فی قلبہ قرآن لا یحرقہ النار، جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ لیکن آگے نبی نے فرمایا ہر دل میں قرآن نہیں ہوتا، بہت سوں کے حلق میں آ کے قرآن اٹک جاتا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ کیا فرمایا نبی نے؟ جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا، لیکن ہر دل میں قرآن نہیں ہوتا، بہت سو کے حلق میں آ کے قرآن اٹک جاتا ہے۔ ہم نے بڑھ کے قرآن سے پوچھ لیا قرآن یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کے حلق میں اٹکتے ہو، کسی کے دل میں اترتے ہو۔ قرآن نے پلٹ کے ہم ہی سے سوال کر لیا کہ کیا تم نے رسول کی صرف ایک حدیث سنی، دوسری نہیں سنی؟ القرآن ما علی وعلی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب کوئی مجھے زبان کے ذریعے سے حلق میں اتارتا ہے تو جھانک کے دیکھتا ہوں، دل میں علی ہوتا ہے تو اتر جاتا ہوں، ورنہ حلق میں اٹک جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن و اہل بیت دونوں برابر، جدا نہیں ہوں گے۔ آگے حدیث بڑھی، انہما، ہم سے کیا کہا گیا؟ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں کیا کریں گے؟ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ اب جاگے گا عزیزو، جو منظر دکھانے جا رہا ہوں۔ ہم سے کہا گیا قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے رہو، گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں کی کوالٹی کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کی، یہ دونوں آئیں گے میرے پاس حوض کوثر تک۔ ہمیں پکڑے رہنا ہے دامن، کس کا؟ قرآن و اہل بیت کا۔ قرآن و اہل بیت کہاں جائیں گے؟ کوثر تک۔ یعنی رسول نے ہم سے کہا کہ قرآن و اہل بیت کا دامن پکڑو، کوثر تک آ جاؤ۔ توجہ، قرآن و اہل بیت کا دامن پکڑو، کوثر تک آ جاؤ۔ مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوثر پہ تھوڑی جانا ہے، ہمیں جانا ہے جنت۔ ہم نے نماز پڑھی کہ جنت ملے، روزہ رکھا کہ جنت ملے، حج کیا کہ جنت ملے، زکوٰۃ دی کہ جنت ملے، خیرات دی کہ جنت ملے، بے کسوں کا سہارا بنے کہ جنت ملے، یتیموں کے پالن ہار بنے کہ جنت ملے، جنت ملے، جنت ملے۔ یا رسول اللہ سیدھے جنت کا پتہ بتائیے نا، کوثر پہ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہمیں آنا ہے رامپور۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ شاہ گنج آ جائیے، مجلس پڑھنی ہمیں رامپور میں ہے، بلایا گیا شاہ گنج میں۔ ہم نے کہا بھئی رامپور کا پتہ بتائیے۔ ہم سے کہا کہ آپ شاہ گنج آ جائیے۔
ہم نے کہا رامپور کا پتہ بتائیے، ہم سے کہا شاہ گنج آ جائیے۔ یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آ جائیے۔ توجہ عزیزو، پہنچے بات تو بتائیے گا۔ بھائی ہمیں آنا ہے رامپور، مجلس پڑھنی ہے رامپور میں، بلائے جا رہا ہے شاہ گنج، نہیں توجہ دی۔ ہمیں جانا ہے جنت میں، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آئیے۔ ہمیں آنا ہے رامپور میں، بلایا جا رہا ہے شاہ گنج میں آئیے۔ جب بہت دیر گزری تو ہم سے کہا گیا مولانا گھبرا کیوں رہے ہیں، آپ شاہ گنج آئیں، وہاں پہ آپ کو آدمی مل جائے گا، وہ آپ کو رامپور لے آئے گا۔ نہیں توجہ دی، رسول نے کہا کوثر پہ آ جائیے، ہم نے کہا جنت کا پتہ بتائیے، رسول نے کہا گھبرا کیوں رہے ہو، تم کوثر پہ آؤ، وہاں تمہیں ساقی کوثر ملے گا، وہ تمہیں جنت لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری سلامت رہیے، آ جائیے کوثر، وہاں ملے گا ساقی کوثر، وہ لے جائے گا آپ کو جنت۔ تو ہمارے ہاں بہت سے عقیدے ایسے ہیں کہ جو بالکل صحیح ہے، مگر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً یہی عقیدہ کہ علی ہمیں جنت دلوا دیں گے، یہ علی کی بلندی ہے کہ علی ہمیں نہیں چاہے جسے چاہے جنت دلوا دیں، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ جنت علی کی ملکیت ہے، علی چاہے جسے جنت دلوائیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے گھر جا کے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ جسے علی جنت دلوائیں گے کیا وہ ہم ہی ہوں گے؟ یہ تو علی کی بلندی ہے کہ علی چاہے جسے جنت دلوائیں۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ کیا واقعاً ہم ایسے ہی ہیں؟ سورج کیا کام کرتا ہے؟ سورج روشنی کرتا ہے۔ کمرہ بند کیجئے، اندھیرا ہو رہا ہو، کہیے زبان سے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی۔ لکھیے کاغذ پہ سورج سورج سورج، ہو جائے گی روشنی۔ سوچئے سورج سورج، اب روشنی ہو جائے گی۔ روشنی کب ہوگی؟ جب سورج کا کردار باہر نکلے گا تو روشنی ہوگی۔ نہیں پہنچی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ شیعہ کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ شیعہ شیعہ سوچتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ شیعہ شیعہ لکھتے رہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ ہمارے اندر سے حر اور میثم کا کردار نکل کے باہر نہ آ جائے۔ شیعت کے بس دو ہی کردار ہیں، ایک کردار کو حر کہتے ہیں، ایک کردار کو میثم کہتے ہیں۔ دونوں کرداروں کا فرق یہ ہے کہ میثم اس کردار کو کہتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ حر وہ کردار ہے جس نے ایک بار توبہ کر لی تو مرتے دم تک غلطی نہیں۔ مرضی آپ کی ہے، چاہے میثم جیسے بن جائیے، چاہے حر جیسے بن جائیے، پہنچیں گے در حسین تک ہی، در اہل بیت تک ہی۔ عزیزو، ان کے کمالات، ان کے اختیارات، ان کی بلندیاں سب ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں ان کا کیسا شیعہ اور چاہنے والا ہونا چاہیے۔ بس آخری بات ہے، مجلس تمام ہو جائے گی، سن لیجئے گا۔ صرف سننا نہیں ہے، سوچنا بھی ہے۔ مجلسوں کو صرف سننا نہیں چاہیے، مجلسوں کو سوچنا بھی چاہیے۔ آخری بات ہے، ہو سکتا ہے یہی بات مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہو جائے اور مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، باپ کی بڑی پہنچ ہے، تھانے میں، پولیس چوکی پہ، پولیٹیکل لوگوں سے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بیٹے کو اسی بات کا غرور رہتا ہے کہ باپ کی پہنچ بہت ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی بھی توہین کر دیتا ہے، کسی کا گریبان پھاڑ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے۔ ایک دن پولیس والے آئے، اٹھا کے لے گئے،
جذبات سے نہیں عقل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بیٹے کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ باپ کی اگر تھانے میں پہنچ ہے تو بیٹے کو چھڑانے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ اب جملے پہ توجہ دیجیے گا۔ یہ تو باپ کی بیٹے سے محبت تھی کہ بیٹے کو چھڑانے باپ تھانے تک گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کو باپ سے کون سی محبت ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، کہیں دکھتا نہیں ہے، مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں دکھ جاتا ہے، کہیں محفل میں ملتے ہیں محفل میں دکھ جاتا ہے۔ ایک دن ہماری اس سے ملاقات ہو گئی، ہم نے پوچھ لیا کہ بھیا تمہارا بھائی بڑا جری ہے، علاقے کی ہر ٹوٹی ہوئے ٹانگ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے، تم نہیں دکھائی دیتے ایسی جگہ۔ کہ قبلہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہم نے کہا سمجھائیے بھائی، کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اب جملے پہ توجہ دیجیے گا، ہر کوئی اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ کہ مولانا اصل میں میرے باپ کی علاقے میں عزت بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی کام کی وجہ سے میرے باپ کی عزت، زندگی میں فائدہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رشتوں کی اہمیت دیکھیے کتنی تھی، رشتوں کی اہمیت کی طرف نیزہ چلا، آپ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کل کربلا کے میدان میں اکبر کی طرف چلتے ہوئے نیزے کو کون روکنے والا ہوگا؟ عزادارو، ابو بصیر رو رہے تھے۔ امام باقر نے فرمایا ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر جس رومال میں اپنے آنسو اکٹھا کر رہے ہوں گے اس کو نچوڑا۔ کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں۔ کہ ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے، یا ایسے رویا کر جیسے میری جدہ فاطمہ اپنے لال حسین کے ماتم میں روتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مجلسوں میں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے تو آپ کو رونا ہی نہیں، اس لیے رویا کیجیے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کی بلند آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہے۔ یہ سبھی کا عقیدہ ہے نا کہ جب بھی کہیں مجلس برپا ہوتی ہے شہزادی فاطمہ آتی ہے، تنہا نہیں آتی، ساتھ میں امام سجاد بھی ہوتے ہیں، جناب زینب بھی ہوتی ہیں، جناب سکینہ بھی ہوتی ہیں۔ اب حد ادب کا پاس ہے، جتنا سمجھ جائیں آپ اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے، آپ کی چادر چھنتے دیکھا ہے، مجھے تماچے لگتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا پھوپھی اماں کاش کے لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے، جب یہ لوگ بغیر دیکھے اتنا رو رہے ہیں، اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو نہ بابا کا گلا کٹتا، نہ آپ کی چادر چھنتی، نہ میرے رخساروں پہ تماچے لگتے۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے کہ پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے اکثر جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ تصور کیا کیجئے کہ کوئی آپ کی چھوٹی بہن کو زلفوں سے پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو راہ کوفہ و شام کو تصور میں لا کر سجاد کو سلام کر کے رو لیا کیجئے۔ کبھی سکینہ کو سجاد کے سامنے شمر تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جاتا تھا۔ کربلا کا میدان آ گیا، اکبر بار بار آ رہے ہیں کہ بابا اجازت دے دیجئے۔ حسین بار بار یہی کہہ رہے ہیں پھوپھی سے جا کے پوچھ لیجئے۔
پھوپھی سے جا کے پوچھ لیجئے، پھوپھی سے جا کے پوچھ لیجئے۔ آخری 2 جملے ہیں، مصائب تمام ہیں، وقت بھی تمام ہو چکا ہے، بس آخری 2 جملے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، پرسہ دے لیجئے گا جتنا دینا ہوگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیام حسینی سے 2 شہید ایسے نکلے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ایک جب عباس نکلے تو محسوس ہوا، ایک جب اکبر نکلے تو محسوس ہوا۔ جب اکبر نکل رہے ہیں تو محسوس ہوا کہ کوئی بی بی دامن پکڑ کے پیچھے سے کھینچ رہی ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ جب بھی کوئی پیچھے سے پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑتا ہے۔ کاش شاید کوئی ایسی بی بی ہوگی جس کا ہاتھ اکبر کے کاندھے تک نہیں پہنچ پا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اکبر کی چھوٹی سی بہن سکینہ ہو جو دامن پکڑ کے کھینچ رہی ہو، بھیا میدان میں نہ جائیے، ابھی تک جو گیا ہے میدان سے پلٹ کے واپس نہ آ سکا۔ اکبر چلے ہیں میدان، پہنچے ہیں میدان میں۔ عزادارو ساری باتیں تمام، بس 2 جملے آخری اور مجلس تمام ہو جائے گی، مصائب تمام ہو جائیں گی۔ معلوم ہے عزادارو، حسین نے پورے کربلا کے واقعے میں کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں غریب ہو گیا، مگر جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو فرمایا ہے کہ میں غریب ہو گیا۔ جانتے ہیں عزادارو، جب کسی کی اولاد جوان ہوتی ہے تو محلے میں، علاقے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ضعیف باپ کو کچھ کہہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہے، یہ صاحب اولاد ہے۔ لیکن جب کسی کا جوان ہی ساتھ چھوڑ جائے تو جو چاہے کچھ بھی آ کے کہہ جاتا ہے۔ عرب میں کسی کی ماں کا نام لینا سب کے سامنے اولاد کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جانتے ہیں عزادارو، جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے؟ گرے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ جب ایک بار گرے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، آؤ آؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا۔ بلوائے عام میں ماں کا نام سنا، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا اکبر آگے کھول کے دیکھ تیرا باپ کتنا غریب ہو گیا۔ قریب پہنچے خیام کے، گرتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، خیمے میں لے گئے اکبر کے جنازے کو۔ اکبر کا جنازہ رکھا ہے، حسین آواز دے رہے ہیں، اے میری ماں جائی ام لیلہ کو بلا لاؤ۔ بس آخری جملے ہیں۔ بھئی دیکھیے، ایک بیٹے سے باپ بھی محبت کرتا ہے، ماں بھی محبت کرتی ہے۔ باپ کی محبت جانتے ہیں اکبر سے کیا تھی؟ میں نے سنایا، جھولے کا واقعہ، نیزے کا واقعہ، اور کیسی محبت۔ جب اکبر کی آواز سنی ہے تو حسین نے یہی کہا ہے، بیٹا اکبر بتاؤ تم کہاں ہو؟ تمہارے باپ کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے نا کہ باپ سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے۔ یہ حسین کی محبت کا عالم تھا تو سوچئے ام لیلہ کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ زینب سے بار بار حسین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لے آؤ ام لیلہ کو۔ زینب گئی، دیکھا ام لیلہ سجدہ شکر میں ہے، پھر گئی دیکھا ام لیلہ سجدہ شکر میں ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری حسین نے پھر آواز دی، اے میری ماں جائی زینب جا کے ام لیلہ کو لے آؤ۔ اب جو زینب خیمے کے پردے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ کبھی اس پردے سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکرا رہی ہے۔ آواز دی، بھابی اکبر کے پاس نہ چلیے گا۔ ام لیلہ ہاتھ تھامتے تھامتے آگے بڑھی کہ اچھا ہوا شہزادی آپ آ گئی، مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب آپ کے سارے سہارے کم سے کم اپنے جوان کے لاشے کے قریب پہنچوں گی۔ ہوا مصیبتہ، ہوا اکبرہ، ہوا حسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ اس مجلس اعزا، فرش اعزا، عشق اعزا کا جو بھی ثواب تو نے معین اور مقرر فرمایا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما،
مرحوم کے پسماندگان کو سرور جمیل عنایت فرما۔ باراللہ جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہونے قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہونے شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید نذیر احمد مرحوم ابن سید مختار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا علی مدد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابی، السلام علیکم وعلا امک و اخی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔